الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی بہن اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اس متوقع شب قدر کے پا لینے کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ متبرک رات ہے کہ جو اگر واقعی شب قدر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں پر اپنی رحمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پچھلی قوموں کے کچھ واقعات ذکر کیے، ان کی عمریں بتائیں، ان کی عبادت کی کثرت کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں رشک کرنے لگے کہ وہ لوگ تو بڑے خوش قسمت تھے، اتنی لمبی لمبی عمریں پائیں اور اتنی کثیر عبادت کا موقع ملا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ حبیب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا جانا ہے سننے والے، تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا کہ پچھلی قوموں کی اگر عمریں زیادہ تھیں اور انہیں کثیر عبادت کا موقع ملا اور ان کے مقابلے میں ہمیں مختصر عمر دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت چونکہ ہمیں حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم وقت میں وہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو پچھلی قومیں طویل عرصے عبادات حاصل کرنے کے باوجود حاصل نہ کر سکیں۔ تو جو اس رات کی قدر کرے تو اسے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا، اور وہ 83 سال 4 ماہ 1000 مہینے کا ہر مہینہ کتنے دن کا اور وہ دن کتنا طویل ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو قیاس اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میدان معاشر کا ایک دن ارشاد فرماتا ہے، ایک دن میں حساب ہوگا، اور قرآن اٹھا کے پڑھیں وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو گویا کہ اس رات میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حقیقی طور پر توجہ اللہ کو حاصل کر لیا، وہ انشاءاللہ بہت کچھ پائے گا۔ اور توجہ کی بات یہ ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، تو یہ دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ پورا قرآن نازل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل تقریباً 23 سال کی مدت میں تمام ہوئی ہے۔ گویا کہ جب یہ سرکار کے سینے پر اترا ہے اس کے بعد امت نے فیض حاصل کرنا شروع کیا ہے۔ جب یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا تو بظاہر ابھی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نزول اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات تمہارے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جس رات لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پر نازل ہو، وہ رات قیامت تک کے لیے اتنی بابرکت ہو جائے، تو جس رات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں وہ تشریف لائے تو وہ رات کس قدر بابرکت ہوگی۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس رات کی قدر کرنے والا خوش قسمت انسان ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب رواج بن گیا ہے کہ جیسے بزنس مین بعض اوقات سیزن میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے اور پھر عام دنوں کے اندر اس کی ایکٹیویٹی اتنی نظر نہیں آتی، ایسے ہم نے بھی اپنی نیکیوں کے کچھ سیزن متعین کر لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز کا تو ٹائم نہیں ملتا لیکن جمعہ میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ بعض اس سے بڑھ کر عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں لیکن عید نہیں چھوڑتا ہوں۔ اور بعض نے رمضان کو اپنا ٹارگٹ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں میں عبادت کرتا ہوں، باقی پورے سال مجھے عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ اور بعض اسی طرح بڑی راتوں کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح رمضان میں ہمارا رب ہے، علاوہ رمضان بھی ہمارا رب ہے۔ جیسے قرآن کے احکام رمضان میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسے ہی عام دنوں میں بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
جیسے ہمیں تقوی، پرہیزگاری، احتیاط، عبادات کی کثرت رمضان میں اختیار کرنی چاہیے، ویسے ہی مسلمان ہونے کے ناطے آخرت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ پورے سال ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری صورتحال وہی ہے کہ ہم اپنی پسند کے کچھ اعمال اختیار کرتے ہیں، انہیں اختیار کرنے کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ان اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا یا نہیں۔ ہم اپنے ذہن سے کچھ اخروی نتائج مرتب کرنے کے بعد اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کفار کیا کرتے تھے، مطلب معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عمل کافروں کی طرح، لیکن ایک تھوڑی سی مشابہت ذرا سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو کافروں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ مقصد بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنا لے، لیکن اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ عبادات بتوں کی شروع کر دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جو بڑی معروف ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت رسول انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ صرف چند راتوں کا انتخاب کر لینا، کچھ اعمال کا انتخاب کرنا اپنی مرضی کے مطابق یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اور واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ اس کا حکم مانا جائے۔ اب ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب احکام خداوندی ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں تو ہم زبان قول سے بعض اوقات نہیں لیکن زبان حال سے کہتے ہیں کہ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ وہ ہمیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی پسند کے کچھ اعمال تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کا کوئی واضح حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے گویا کہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یا کبھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھہر جائیے میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں کہ اس پہ عمل کروں کہ نہ کروں، اپنے بچوں سے پوچھ لوں، دوستوں سے پوچھ لوں، دنیا سے پوچھوں، اپنے سرکل اپنی گیدرنگ سے پوچھ لوں، اگر وہاں سے اجازت مل جائے، نفس و شیطان بھی میری رضامندی میرے ساتھ راضی ہو جائیں تو میں آپ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گا، ورنہ اس حکم پر میں عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ذرا تفکر کیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ از حد ضروری ہے۔ تو یہ نعرہ ضرور لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہوں سے رشتہ توڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین کا تسلسل سے حصول بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فیس بک پر اپنے فیک اکاؤنٹ ختم کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نیک لوگوں کو دوست بنانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں چرسی، موالی، بے نمازی، شرابی دوستوں کو چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی صحیح اطاعت کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں مشغول کرنا بھی قبول ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب اتنے سخت جملے نہ کہیں، ہمیں اتنی سخت باتیں سننے کی عادت نہیں ہے، ہمیں تو بس یہ کہیں جیسے مرضی زندگی گزارو، انشاءاللہ جب آپ میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں ہیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ خواب پورے کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت کرے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی نبی کا کہنا نہ مانے، اپنے نبی کے اقوال کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکنے کی عادت کو ترک نہ کرے، اس وقت تک نہ وہ دینی ترقی کر سکتا ہے، نہ روحانی ترقی کر سکتا ہے، اور نہ حقیقتاً اسے دنیاوی ترقیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔